ہم خود کو بڑا مسلمان مومن سمجھتے ہیں، مگر پتہ ہمیں ککھ نہیں ہے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ نبی کا، نہ ان کے اعمال کا، نہ عیال کا، نہ آل کا، نہ اطفال کا، ذرا بھی بالکل بھی نہیں پتہ، اور بنتے ہیں ہم عاشق، ایک ایسا عاشق جس کو معشوق کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں ہم خود کو پاکستانی ہے، پتہ پتہ ہم کو پاکستان کا بھی کچھ نہیں، بس ہیں پاکستانی۔ میں جس ملک کا باسی ہوں، میرے آباء و اجداد جس میں پلے بڑے ہیں، اور جس کو بڑی مشکلوں سے قربانیاں دے کر جس ملک کو بنایا گیا، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ بس 14 اگست کو بڑے بڑے جھنڈے لہرانا یا پھر سڑکوں پر پٹ پٹیاں چلانا، بس یہی رہ گیا باقی۔ آپ ابھی اندازہ لگا لیں، آپ ناظرین میں سے کوئی ایک بندہ بنا گوگل کے ابھی پاکستانی نیشنل سمبلز کی تعداد بتا دے اور نام بتا دے، یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، انجینئر کے پاس چلے جائیں، وکیل کے پاس چلے جائیں، کسی معلم کے پاس چلے جائیں، جا کر پوچھ لیں۔ میرا نہیں خیال کوئی آپ کو بنا پڑھے یا بنا تحقیق صحیح جواب دے پائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نکمے ہیں، ہم نے ٹھان لی ہے بس وقت گزارو، چھڈو یار، جو ہو رہا ہے ہونے دو، لمبی لمبی ہانکو، داؤ پیچ لگاؤ، بس جیسے ہم نکمے ہیں ویسے ہماری اولادیں اور نسلیں پل جائیں گی بھائی۔ حالانکہ ہمارے پاس موقع ہے اپنا فرض نبھانے کا، اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کا۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہماری اولادوں کی تربیت کے لیے کیا اہم ہے اور کیا نہیں، کیونکہ سب سے بڑی کمزوری ہمارے ملک کے موجودہ نظام اور اس میں رائج کھوکھلا نظام تعلیم ہے، جس نظام تعلیم میں مسلمان کے کیا اقدار ہیں، کیا اخلاق ہیں، کبھی نہیں بتایا جاتا۔ کبھی ہمیں اہمیت ہی نہیں دی جاتی کہ بچے کو پہلے مسلمان بنائیں، پھر محب وطن پاکستانی بنائیں، پاکستانی روایات، ثقافت، معاشرات سب بتائی جائیں، مگر اس کے برعکس ہمیں بس انگریزی رٹوائی جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بیچلر میں بھی نا، جب دوران طالب علمی سب سے زیادہ مشکل ہمیں انگریزی کا سبجیکٹ لگتا تھا کہ انگریزی کو پاس کیسے کرنا ہے۔ اگر پاس نہ کیا تو بھائی جان پیچھے آگے ہی نہیں نکل سکتے، اور انگریزی کو تمام اداروں اور بورڈ کی جانب سے اہمیت کا درجہ دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے دور تعلیم میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اب تک سنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہمیں کبھی عربی زبان سیکھنے پر اہمیت دی گئی ہو، یا ہماری قومی زبان اردو کو بھی اہمیت حاصل ہو جتنی انگریزی کو ہوتی ہے۔ دنیا کی 5000 سالہ تاریخ میں ایک بھی قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسری زبان میں ترقی کی ہو۔ دنیا کا جدید ترین ملک اسرائیل میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ صرف انگریزی میں تعلیم نہیں دیتا۔ کم مدت میں انتہائی ترقی کرنے والا ملک جرمنی میں لوگ انگریزی سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کا ترقی یافتہ ملک ترکی میں استاد سے لے کر آرمی چیف تک اور سائنسدان سے لے کر چیف جسٹس تک سارا نظام ترک زبان میں ہے۔ چین میں آپ کو کوئی سرکاری یا نجی عہدیدار انگریزی زبان بولتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا۔ جاپان کو ہی لے لیں، دوسری جنگ عظیم میں مکمل زیر ہونے کے بعد محض اپنی زبان کے بل بوتے پر اگلے چند سالوں میں دنیا بھر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا امام بن گیا۔ انڈیا جیسا قدامت پسند ملک اقوام متحدہ میں بھی آپ کو ہندی بولتا ہوا نظر آئے گا۔ ایران کے تمام سرکاری ہائی نظام فارسی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایران سے ہر سال نوبل انعام کے لیے کوئی نہ کوئی نامزد ہو جاتا ہے۔ عجیب ہے کہ اردو ادب کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے، انگریزی ادب آپ کو 300 سال پہلے نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے ہمارے دماغ میں گھسا دیا ہے کہ ہم انگریزی کے بغیر ترقی ہی نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا میں نام بنانا ہے تو ہمیں اپنی زبان کو، اپنی پہچان کو ترقی دینی ہوگی۔ اس کمپلیکس سے، اس احساس کمتری سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا کہ انگلش سیکھیں گے تو کامیاب بنیں گے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ترقی کر گئی اپنی زبان کی بدولت، ہم نے آدھی عمر گوا دی انگریزی سیکھتے سیکھتے، اور ابھی بھی نہیں آتی پوری۔ ناچیز نے کافی عرصہ گولف ایریا میں گزارا ہے، مگر یقین جانیں ان کے ابھی بھی سرکاری اداروں میں وہی روایات، وہی اقدار، عربی زبان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے جبے وہ کندورے پہنتے ہیں، وہ اور نیچے چپل ہوتی ہے ان کے۔ ہم نظام کو نہیں بدل سکتے، نظام تعلیم کو بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارے بھائی، ہم اپنی اولادوں کو صحیح تربیت سے تو بدل سکتے ہیں، اولادوں کی صحیح رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا، انہیں اس نظام میں رہتے ہوئے ان کی اچھی تربیت تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ عزم کریں، آج سے اپنی نسلوں کو صحیح راستے پر، صحیح منزل کی جانب لے کر جائیں۔ سستی اور کاہلی سے کام نہ لیجئے۔ موجودہ اور آنے والا دور بہت کٹھن ہے اور پرفتن ہے۔ خود بھی ماحول بنائیں اور چیزوں کو سیکھیں،
شرمائیں نہیں، اپنی نسلوں پر بھی کام کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔